अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सूरतुल बकरा का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा देख रहे थे और साथ ही साथ उसकी मुख्तसर तशरीह देख रहे थे। आइए शुरू करते हैं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 200। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा फिर, अफ़ीज़ू तुम लौटो, मिन से हैसु जहाँ, अफ़ाज़ा लौटते हैं, अन्नासु लोग, व और अस्तग़फ़िरू बख्शिश मांगो, इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह अल्लाह, इन्ना यकीनन, अल्लाह अल्लाह, गफ़ूरुर रहीम बहुत बख्शने वाला, रहीम बार बार रहम करने वाला है। फिर तुम भी वहाँ से लौटो जहाँ से लोग लौटते हैं और अल्लाह से बख्शिश मांगो, यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बार बार रहम करने वाला है। इस आयत में जो है वो ये बताया गया है कि और जहाँ से लोग वापस लौटते रहे हैं वहीं से तुम भी वापस लौटो और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो। अल्लाह यकीनन बहुत बख्शने वाला है और बार बार रहम करने वाला है। इस आयत में लौटने के बाद जो है वो मग़फ़िरत का हुक्म आया कि अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो। यानी अगर कोई इंसान जो है वो गुनाह करने लगता है और वो अल्लाह के रास्ते से भटक कर जो है वो शैतान के रास्ते पर चला जाता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम भी लौटो जैसे नेक लोग लौटते हैं। जब उनको पता चल जाता है कि वो गलत रास्ते पर निकल आए हैं और वो भटक गए हैं, तो वो अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते हैं, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं और अल्लाह के रास्ते पर वापस मुड़ आते हैं, वापस लौट आते हैं। तो अल्लाह उनको फिर जो है वो बख्श देता है और उन पर रहम करता है। इसीलिए इस आयत के आखिर में है कि अल्लाह यकीनन बहुत बख्शने वाला है और बार बार रहम करने वाला है। तो इस बात पर यकीन रखो कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बहुत गफ़ूरुर रहीम है। तो अल्लाह ताला की इस सिफ़त पर यकीन करते हुए अगर तुम गुनाहों के रास्ते पर चले गए हो तो वापस लौट के आ जाओ, क्योंकि अल्लाह माफ़ करने वाला है और बहुत रहम करने वाला है। आइए अगली आयत देखते हैं। आयत नंबर 201। फ़ापस इज़ा जब, क़ज़ैतुम तुम अदा कर चुको, मनासिक अरकान, कुम अपने, फ़ापस अस्कुरू तुम ज़िक्र करो, अल्लाह अल्लाह का जिस तरह ज़िक्र करना, कुम तुम्हारा, आबा आबा यानी आबा व अजदाद, कुम तुम्हारे, औ या अशद्दा ज़्यादा, ज़िक्र करना, फ़ापस मिन में से, अन्नासी लोग, मन जो, यकूलू वो कहता है, रब्बाना ए हमारे रब, आती दे ना हमें, फ़ी में अद्दुनिया दुनिया, व और माँ नहीं, ला वास्ते हु उनके, फ़ी में अल आखिराती आखिरत, मिन से खलाक़िन कोई हिस्सा। आइए अब बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं इस आयत का। बस जब तुम अपने हज के अरकान अदा कर चुको तो अल्लाह का ज़िक्र करो जिस तरह तुम अपने आबा का ज़िक्र करते हो, बल्कि इससे भी बहुत ज़्यादा ज़िक्र। बस लोगों में से ऐसा भी है जो कहता है कि ए हमारे रब, हमें जो देना है दुनिया ही में दे दे और इसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर जब तुम अपनी इबादतों को पूरा कर चुको तो जिस तरह तुम अपने बाप दादों को याद करते हो उसी तरह अल्लाह को भी याद करो। यानी कि इबादतें जो हैं वो एक रस्मी तौर पर इबादतें करके बस अल्लाह को भूल ना जाया करो, बल्कि अल्लाह को याद रखा करो
اور اللہ کو ویسے یاد کیا کرو جیسے تم جب اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو یا اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، جس تڑپ کے ساتھ جو محبت تمہارے والدین کے لیے تمہارے دلوں میں ہوتی ہے، اسی طریقے سے تم اللہ کو بھی یاد کرو، کیونکہ اللہ تو پیدا کرنے والا ہے اور تمہارا خالق ہے، اور تم اس کو کس طرح بھول سکتے ہو؟ یا اگر تم سے ہو سکے تو اس سے بھی زیادہ دل کی تڑپ سے اللہ کو یاد کرو، یعنی کہ جب اللہ کو یاد کیا کرو تو صرف رسمی طور پر رٹی رٹائی عبادت جو ہے وہ نہ کیا کرو، بلکہ دل سے اللہ کو یاد کیا کرو، کیونکہ جب تم دل سے اللہ کو یاد کرتے ہو تو اللہ بھی تمہیں یاد رکھتا ہے، اللہ بھی تمہیں یاد کرتا ہے دل میں۔ کچھ لوگ، اور اسی آیت میں جو ہے وہ ان لوگوں کا بھی ذکر ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جن کی دعائیں جو ہوتی ہیں جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کی دعائیں جو ہوتی ہیں اس میں وہ دنیاوی سامان جو ہے اور دنیاوی آرام جو ہے وہ اپنے رب سے مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں آرام دے، اور ان کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ سب کا سب جو مانگنے کی چیزیں ہوتی ہیں اللہ سے، وہ سب کا سب دنیاوی سامان مانگ لیتے ہیں اور آخرت کا کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیاوی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، دنیاوی سامان مانگتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ ختم ہونے والا سب کچھ، دنیا کا تو سب کچھ ختم ہونے والا ہے، لیکن اگر وہ آخرت میں مانگیں گے تو ان کے لیے ہمیشگی کی نعمتیں ان کو دی جائیں گی، اور آخرت پہ یقین چکے رکھتے ہوئے مانگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ خوش ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو صرف دنیا کا سامان چاہتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اگلی آیت ہے اور من میں سے ہم ان من جو یقولو وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتی دے نا ہمیں فی میں الدنیا دنیا حسنتاً بھلائی حسنا اور فی میں الآخرہ آخرت حسنا بھلائی اور قی بچا نا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ اور انہی میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنات عطا کر اور آخرت میں بھی حسنات عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ مجھ سے دنیا کی بھلائی بھی مانگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا کی زندگی میں بھی کامیابیاں عطا کر اور بھلائیاں عطا کر، اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابیاں عطا کر اور بھلائیاں عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو جب وہ اللہ کی آگ کو بن دیکھے اس پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی آگ سے ڈرتے ہیں تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتی ہے، اور ایسے لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ ان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پر، اور اللہ کی دوزخ سے وہ ڈرتے ہیں اور اللہ کی جنت کی وہ امید رکھتے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ آئیے اب آیت نمبر 203 دیکھتے ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لا واسطے ہم ان کے نصیب حصہ من سے ما جو کسبو انہوں نے کمایا اور اللہ سریع الحساب بہت تیز ہے حساب میں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایک بڑا اجر ہوگا ان میں سے جو انہوں نے کمایا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی نیک کمائی کے سبب سے ثواب کا ایک بہت بڑا حصہ مقدر ہے، اور اللہ بہت جلد حساب چکا دیتا ہے۔ یہاں پہ حساب جو ہے وہ مصدر ہے، اس کے معنی حساب لینے کے بھی ہوتے ہیں اور حساب دینے کے بھی۔ اس جگہ اسی طرف اشارہ ہے کہ نیک لوگوں کو ان کے انعام کے ساتھ ساتھ کے ساتھ بھی ملتے رہتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نہیں چاہتا کہ قیامت تک ان کی جزا جو ہے وہ روکی جائے۔ جنت میں بھی انہیں انعام ملے گا، مگر اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں انعام دے گا۔ گویا آتنا فی الدنیا حسنتاں کی دعا بھی قبول ہوگی اور فی الآخرۃ حسنتاں کی دعا بھی قبول ہوگی۔
آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیات کو ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ تو برائے مہربانی اگر آپ ویڈیو پہ کلک کر لیتے ہیں تو اس کو کائنڈلی پورا سن لیا کریں۔ جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔